دشمنان دین، دشمنان اہل بیت، جن کی ظالمانہ سازشوں کے نتیجے میں پورا عالم اسلام بالعموم اور عالم تشیع بالخصوص بدامنی قتل و غارت اور دہشت گردی کا شکار ہے، ان ملائن کی ناکامی اور رسوائی کے لیے مومنین و مومنات بالخصوص مراجع اعظام، علماء کرام، رہبر معظم، علماء حق سب کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ تعجیل ظہور حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے لیے بآواز بلند صلوات۔ یہ برادران، بزرگان، علماء اور دیگر مریضان جن کے حق میں شفا اور صحت و سلامتی کے لیے خصوصی اپیل کی جا رہی تھی، ان سب کی شفا یابی کے لیے اور بلکہ تمام مریضان کی شفا یابی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ صلی علی محمد۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ورحمۃ اللہ علی محبیہم وموالیہم وشیعتہم اجمعین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین من یوم ظلمہم الى ابد الآبدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وخطابہ المتین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ وقال فی مقام آخر ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منہ وهو في الآخرة من الخاسرين۔ صلوات۔ سلامتی علماء کے لیے بآواز بلند صلوات۔ خداوند منان اس جامعہ کو، دیگر تمام جامعات علمیہ، مکتب اہل بیت کو کامیاب و کامران فرمائے۔ جن بزرگ علماء نے اور مومنین نے اس سلسلے کی بنیادیں رکھیں اور آج ہماری یہ قوم ان نورانی مراکز سے بہترین فائدہ اٹھا رہی ہے، خداوند تعالیٰ ان سب کو بلند درجات نصیب فرمائے اور ان کے ان خدمات کو تسلسل بخشنے اور ترقی دینے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وقت انتہائی قلیل ہے، میں یہ چاہوں گا کہ اپنے معافی ضمیر کو اور بالخصوص اس موضوع کو جو میرے ذمہ لگایا گیا مختصر اور جامع انداز میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ اور چونکہ 2 روزہ جلسہ رہا ہے اور یقیناً آپ حضرات سن کے یقیناً تھک چکے ہوں گے اور اس وجہ سے کافی سن بھی ہو چکے ہوں گے، اپنی تازگی کو بہتر بنانے کے لیے بآواز بلند صلوات۔
اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ خالق منان منعم حقیقی ہے اور اس کے انعامات اور نعمتیں اپنی تعداد کے لحاظ سے اس قدر زیادہ ہیں کہ وہ اپنے قرآن میں خود اعلان کرتا ہے کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار میں لانے کی کوشش کرو تو یہ تمہارے بس میں نہیں ہے۔ لیکن یہ بات بھی مکمل طور پر برحق ہے کہ اس کے ان انعامات میں سے سب سے اعلیٰ، افضل، اولا اور برتر انعام کا نام دین اسلام ہے۔ یہ گل ہے، یہ انعام اپنی مثال آپ ہے اور اس کی مثل کسی اور انعام کو قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اگرچہ کہ دین اسلام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک جتنے بھی انبیاء آئے جو دین لائے وہ بھی اسلامی حقائق پر مبنی تھا، لیکن اس دین کو تکمیل حاصل ہوئی تو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا والے دن۔ اور یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ یہ تکمیل اور یہ اتمام اس وقت ہوا جب رسول اکرم نے مولا علی ابن ابی طالب کا دست مبارک پکڑ کے 1,20,000 یا کم و بیش مجمع کے سامنے بلند کر کے علی کو دکھایا بھی، اور من کنت مولا ہو فہذا علی مولا فرمایا بھی۔ دین اعلان ولایت کے ساتھ مکمل ہوا، اور قرآن نے ہمیں یہ فرمایا کہ من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اس دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اپنائے گا اس کی یہ پسند کبھی اللہ کی بارگاہ میں قبولیت حاصل نہ کر سکے گی۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اپنی پسند کے دین پر عمل کرنے والا آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اب یہ ایک حقیقت ہے کہ دین اسلام ہم نے مانا ہے لیکن ہم نے بنایا نہیں۔ دین کے دو حصے مشہور ہیں، ایک کو اصول دین کہتے ہیں اور دوسرے کو فروع دین۔ ایک کو عقائد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور دوسرے کو احکام شریعت سے۔ اگرچہ کہ یہ بات بھی اپنے مقام پر برحق ہے کہ عقائد اور اصول دین کی اہمیت بڑی بنیادی ہے، اور اس کے بغیر نجات کا حصول ناممکن ہے، لیکن اس کا یہ معنی بھی نہیں کرنا چاہیے کہ چونکہ عقائد زیادہ اہم ہیں لہذا احکام شریعت کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ بلکہ اگر ایک اور پہلو کے حوالے سے جائزہ لیا جائے، توجہ ہے، اگر ایک اور پہلو کے حوالے سے جائزہ لیا جائے تو وہ یہ ہے کہ اللہ نے جن ہستیوں پر ایمان لانا ہمارے لیے ہمارے عقائد کا حصہ بنایا ہے، ان ہستیوں کو کیوں بھیجا؟ کیا فقط اس لیے کہ وہ اپنی شناخت کرائیں، اپنا تعارف کروائیں، اپنے آپ کو منوائیں، یا اس لیے بھیجا کہ وہ امتوں اور اقوام کو ان احکام سے آگاہ کرے جن میں ان لوگوں کی نجات کا راز مضمر ہے؟ میں دیکھتا ہوں کہ قرآن مجید ایک مقام پر یوں کہتا ہوا نظر آتا ہے، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ
لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، کہ بے شک ہم نے ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے اپنے سارے رسولوں کو بینات سے آراستہ کر کے بھیجا ہے، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ہم نے ان رسولوں کے ساتھ ساتھ کتاب بھی نازل کی ہے، والمیزان، اور حق و باطل کا ترازو بھی نازل کیا ہے۔ کیوں اے اللہ تو نے رسول کیوں بھیجے، کتابیں کیوں بھیجی، میزان کیوں بھیجا؟ یہ سارا نظام ارسال رسل اور یہ سارا انزال کتب اور بینات، معجزات، کرامات، حتیٰ کہ ابتدا سے لے کے انتہا تک تو نے ہر نبی اور رسول کے لیے کوئی نہ کوئی کائناتی تبدیلی کی ہے، یہ سب کچھ تو نے کیوں کیا؟ تو وہ اپنے قرآن میں جواب دیتا ہے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، میں نے یہ سب کچھ اس لیے کیا ہے تاکہ لوگ نظام عدل کو قائم کریں۔ آیا نظام عدل کا قیام نظام شریعت کا قیام ہے یا نہیں؟ کیا عدل قائم ہو جاتا ہے فقط نبی کا کلمہ پڑھنے سے، یا عدل قائم ہوتا ہے احکام شریعت پر عمل کرنے اور ان کو نافذ کرنے سے؟ اگر آپ اس پہ توجہ کریں تو اس سے سمجھ آتا ہے کہ اس لحاظ سے شریعت کی اہمیت اور احکام فروع دین کی اہمیت بھی معمولی نہیں ہے۔ بڑی مشکل ہے آج کل کے اس دور میں کہ ایمان اور عقائد کی اہمیت کو جب اجاگر کیا جاتا ہے تو دوسری طرف شریعت کی اہمیت کو داغدار کرنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ ایک طرف اگر شریعت کے احکام کی اہمیت کو اجاگر کیا جاتا ہے تو دوسری طرف پھر عقائد کی اہمیت کو کمزور کرنا شروع کر دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ بات اپنے مقام پر روشن ہے کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، انسان گویا جہنم کا ایندھن بننے چلا ہے، اور یقیناً وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ اگر وہ بچ سکتا ہے تو دو چیزوں سے، ایک کا نام ایمان ہے اور دوسرے کا نام عمل الصالحات ہے۔ اگر انسان ایمان کو اہمیت دے، عمل الصالحات کو چھوڑ دے تو بھی جہنم کا ایندھن، اگر عمل الصالحات کو اہمیت دے، ایمان کو چھوڑ دے تو جہنم کا ایندھن۔ اور اسی لیے دوسرے الفاظ میں کہا گیا کہ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت اگر سواری گئی ہے اور قریب کی گئی ہے تو باتقوی لوگوں کے لیے، اور تقوی نام ہے ایمان اور عمل صالح دونوں کا۔ اگر کوئی شخص یہ خیال کرتا ہے کہ میں فقط مولا علی پر ایمان لا کے متقی ہو چکا ہوا ہوں تو اتنا کافی، اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں فقط اعمال صالحہ پر عمل کر کے بغیر علی پر ایمان لائے کامیاب ہو سکتا ہوں، تو وہاں رسول اکرم نے فرمایا ہے اگر کوئی ہر رات عبادت میں گزار چکا ہو، ہر دن روزے سے گزار چکا ہو، ہر سال پیدل حل کر چکا ہو، کوئی جتنا سونا اس نے راہ خدا میں تقسیم کیا ہو، اور صفا و مروہ کے درمیان بے جرم و خطا قتل ہو گیا ہو، اے علی اگر تیری محبت اس کے دل میں نہیں ہے تو جنت تو درکنار، وہ جنت کی خوشبو کا بھی حقدار ہے۔ باتیں تو دونوں اپنے مقام پر اہم ہیں، اس لیے تزکیہ نفس کے لیے ضروری ہے کہ قلب بھی پاک ہو، کردار بھی پاک ہو، دل بھی طاہر و مطہر ہو اور کردار بھی طاہر و مطہر ہو۔ ہاں، کردار کی طہارت نتیجہ بنتی ہے دل کی طہارت کا۔ عزیزان من، شریعت کے احکام بھی اسی طرح لینے پڑتے ہیں اس دروازے سے جس سے ہم اپنا ایمان لیتے ہیں۔ بعد ازاں رسول اکرم کی وفات عشرت آیات کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا ہے اور جس کی وجہ سے آپ ایک علیحدہ مکتب کی طرف چلے گئے ہیں اور آپ کو ایک علیحدہ مکتب کے حوالے سے شناخت ملی ہے، کیا ان لوگوں نے تنہا
عقیدے میں گڑبڑ کی تھی یا احکام میں بھی؟ میں ذرا آپ کے سامنے یہ سوال عرض کر رہا ہوں، آپ اس پہ ایک صلوات پڑھ کے سوچئے۔ جن لوگوں کو آپ نے چھوڑا اور جن کو چھوڑنے کی وجہ سے آپ کو 14 صدیوں میں بڑی اذیتیں اٹھانا پڑی، بھرے ہوئے ہیں تاریخ کے اوراق ان لوگوں کو چھوڑنے والوں پر کیے جانے والے مظالم سے۔ ہماری مجالس کا عزاداری میں بدل جانا یہ دلیل ہے کہ ہمارے اسلاف پر اتنا ظلم ہوا ہے کہ اب بغیر عزاداری کے ہماری کوئی نشست مکمل ہی نہیں ہوتی۔ ان پہ یہ ظلم کیوں ہوا؟ چھوڑا انہوں نے کچھ لوگوں کو، ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ کیا فقط عقیدے میں اور ایمان کے معاملات میں گڑبڑ کی تھی یا کچھ شریعت کے معاملات میں بھی گڑبڑ کی تھی؟ آج تک اگر آپ مسئلہ فدق کو لے کے چل رہے ہیں، اگر آپ مسئلہ وراثت پہ بحث کرتے ہیں، اگر آپ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے خطبہ غرا کو اپنے لیے بنیادی حیثیت دیتے ہیں اور وہاں کھڑی ہوئی رسول کی بیٹی یہ جملے کہہ رہی ہے کہ اترسو اباک ولا ارسو ابی، تو اپنے باپ کا وارث ہو اور میں اپنے باپ کی وارث نہ ہوں، آیا یہ مسئلہ شریعت نہیں؟ وراثت کا باب یہ شریعت کے احکام سے تعلق رکھتا ہے یا نہیں؟ اولاد اپنے باپ کی وارث ہوتی ہے، بیٹے اپنی باپ کے وارث ہوتے ہیں، چیاں اپنے باپ کی وارث ہوتی ہیں۔ نبی اکرم کا کوئی وارث ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ یہ مسئلہ آیا اس کا تعلق عقائد سے ہے یا اس کا تعلق احکام شریعت سے ہے؟ یہ شریعت کے احکام ہیں۔ گویا اختلاف یہ ہوا کہ شریعت کا برحق حکم یہ ہے کہ نبی اکرم کے وارث ہوتے ہیں، نبی بے وارث ان کو کہنا یہ غلط ہے، اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ نبی کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے اور خیرات ہوتا ہے، جو کچھ بھی انہوں نے کہا وہ بھی شریعت کا ایک حکم بنا رہے ہیں، ادھر بھی شریعت کا ایک حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ فرق اتنا ہے، ایک طرف حکم شریعت کی علم بردار سیدہ زہرا ہے اور دوسری طرف کوئی اور شخصیت ہے، اور ہمارا ان کے ساتھ معاملہ جاری ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا جب تک کوئی زہرا بتول کی مخالفت پر موجود ہے۔ ہم کبھی بھی ان کے ساتھ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ میں حیران ہوتا ہوں، اگر تفصیل ہو تو عرض کرتا، وہ لوگ گئے بی بی طاہرہ کی خدمت میں گئے، روئے، گریہ کیا، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، ہم آپ کو یہ مانتے ہیں، ہم آپ کو وہ مانتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے باتیں بنائی۔ اور بی بی طاہرہ نے فقط ایک بات کی، اور وہ یہ کہ میں تمہیں اپنے بابا کی ایک بات سناتی ہوں، حدیث سناتی ہوں، اگر تائید کرو گے تو مجھے کہہ دینا۔ کہا سنائیے۔ کہا کیا میرے بابا نے میرے بارے میں کہا تھا یا نہیں کہ جس نے فاطمہ کو رنجیدہ کیا اس نے مجھے رنجیدہ کیا؟ تصدیق کی انہوں نے کہ ہاں ایسا کہا، رسول اکرم نے ایسا فرمایا۔ تو اس وقت بی بی طاہرہ نے کہا میں اپنے اللہ کو گواہ کر کے کہتی ہوں کہ تم نے مجھے رنجیدہ کیا ہے۔ اب معلوم ہوتا ہے کہ وہ بی بی طاہرہ کو ظاہراً تو ہم آپ کا بڑا احترام کرتے ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو رسول کی بیٹی ہے تو یہ ہے وہ ہے، فضائل و مناقب کے اعتبار سے تو وہ ڈونگے برسا رہے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے شریعت کی تو ان کا راستہ اور ہے اور زہرا کا راستہ۔ عزیزان من، میں تجھے آج کی اس گفتگو میں
اس امر کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ حکم شریعت، احکام شریعت، حلال و حرام، عبادات، معاملات، یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں کہ انسان یہ خیال کرے کہ میرے دل میں حب علی آ گئی ہے، اس کے بعد میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ نہ، اگر تو شریعت کے احکام کو پامال کرتا ہے تو پھر سوچ تیرے دل میں حب علی ہے بھی صحیح ہے نہیں۔ عزیزان من، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ شریعت لینی پڑتی ہے یا بنائی جاتی ہے۔ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، یہ جو اصول دین ہیں، ان میں بھی کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اس کی ترمیم کرتا چلا جائے۔ ہمارا جو اختلاف ہے لوگوں کے ساتھ، لوگوں نے عدل کو چھوڑ دیا، ہم نے عدل کو اپنائے رکھا۔ لوگوں نے امامت کو چھوڑ دیا، ہم نے امامت کو اپنائے رکھا۔ کیوں؟ اپنی مرضی سے، یا ہم نے دروازہ اہل بیت سے یہ چیز لی؟ محمد و آل محمد نے ہمیں یہ فرمایا کہ توحید بغیر عدل کے نامکمل، نبوت بغیر امامت کے نامکمل۔ اگر کوئی عقیدہ توحید مانتا ہے بغیر عدل الہی کے تو اس کا عقیدہ توحید ناقص، اور اگر کوئی نبوت و رسالت پہ ایمان رکھتا ہے بغیر امامت و ولایت پر ایمان رکھے تو اس کا عقیدہ نبوت و رسالت ناقص۔ اب اکثریت ادھر ہے، اقلیت ادھر ہے، لیکن ہم کہتے ہیں جو کچھ عقیدہ ہمیں دروازے انا مدینۃ العلم والی بابوہا سے ملا ہے ہم کر تو سکتے ہیں، لیکن اس ایمان میں کسی ترمیم کو برداشت نہیں کر سکتے، اور اسی کی پاداش ہمارے اوپر جاری ہے۔ اس دور میں بھی جتنی آپ کو گالیاں کھانی پڑی، جتنی گولیاں کھانی پڑی، جس قسم کے مصائب و علام آپ پہ آئے، آپ نے اسی حوالے سے برداشت کیے اور کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اور ہم اپنے قاتلوں، ظالموں، ان کافروں کو بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارے پاس جتنی گولیاں اور گالیاں ہیں برسا لو، حتیٰ کہ ایٹم بھی برسا لو، ہمارے بدن کے چیتھڑے تو ہو سکتے ہیں، لیکن دروازہ علی سے علی کا طرز زندگی نفقت کی موت ہے۔ نعرہ حیدری من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، من لم يحكم بما انزل الله اولئك هم الفاسقون۔ قرآن تین قسم کے اعلانات کرتا ہے، جو اللہ کے نازل کردہ دین کے مطابق حکم نہ لگائے وہ کافر ہوتا ہے، وہ ظالم ہوتا ہے، وہ فاسق ہوتا ہے۔ معلوم ہوا ہمیں ہر وقت یہ تلاش کرنا ہے کہ اے اللہ تو نے نازل کیا کیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ یہی تجھے تعبیر دے رہی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک۔ اب انزل الیک میں تنہا عقائد ہیں یا شریعت بھی ہے؟ احکام شریعت بھی ہے۔ اگر کوئی عقائد و ایمان کے بارے میں تو کہے کہ ما انزل الیک میں ہے، اور جہاں تک حلال و حرام و شریعت و واجب و مستحب و مکروہ کا تعلق ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ما انزل الیک کا، تو بھاڑ میں جائے گا اس کا عقیدہ، اور کہا جائے گا تو یؤمنون ببعض ویکفرون ببعض، کچھ باتوں کو مانتے ہو، کچھ باتوں کا انکار کرتے ہو، جو ایسا کرتے ہیں اصلی کافر تو یہی ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان من، اور مسئلہ احکام شریعت کا عقائد سے بھی بعض لحاظ سے سخت تر ہے۔ غلط سمجھان بھی ہم شریعت کے احکام کو سمجھنے کا مسئلہ عقائد کے سمجھنے سے سنگین تر ہے۔
کیوں؟ اس لیے کہ شریعت کے جو عقائد ہیں ان کو سمجھنے میں پھر بھی عقل کو کافی دخل ہے، فکر انسانی کو کافی اس میں دخیل ہے، بلکہ حق یہ ہے اگر فکر و عقل نہ مانے گی تو ایمان نہیں بنے گا۔ لیکن جب شریعت کے احکام کا موقع آتا ہے تو وہاں انسانی عقل دخیل ہو کر ٹھوکریں تو کھا سکتا ہے، نتیجے تک پہنچنے میں کامیاب۔ اور یہی وہ چیز ہے جو حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے امام اعظم کے سامنے روشن کی تھی۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہے قیاس، سنا ہے؟ قیاس آپ کے ہاں جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جی، آیا قیاس عقلی بنیادوں پر ہوتا ہے یا کسی اور بنیاد پر؟ وہ لوگ جو قیاس کرتے ہیں وہ اپنی عقل کی بنیاد پر قیاس کرتے ہیں، اپنی سوچ کی بنیاد پر قیاس کرتے ہیں۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام اگرچہ کہ اس شاگرد کو کہہ رہے ہیں جو شاگرد یہ کہہ چکا ہے کہ لولا سنتان لہلک النعمان، اگر میری زندگی کے 2 سال جو میں نے صادق آل محمد کے سامنے گزارے ہیں شاگردگی کے وہ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اور یہ عجیب ہے، بہت سارے لوگ لولا لا ہلک کہتے رہے لیکن مرضیاں اپنی، یہ بھی ایک عجیب تماشا ہے۔ بعض روایات کے مطابق اس خلیفے نے 70 مرتبہ کہا لولا علی لہلک فلاں، لیکن یہ بھی کہتے رہے اور اپنی ادھر بھی یہاں لولا سنتان لہلک فلان، اگر 2 سال نہ ہوتے تو فلانا ہلاک ہو جاتا۔ لیکن امام معصوم کو، امام صادق آل محمد کو اپنی زبان درفشان کے ساتھ اس کے سامنے یہ روشن کرنا پڑ رہا ہے کہ تو جو قیاس کا قائل ہو گیا ہے اور اپنی عقلی فکری حکمتوں کو سمجھ کے احکام شریعت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لاگو کر دیتا ہے، مجھے اتنا تو بتا نماز افضل ہے یا روزہ؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا ہے جی؟ نماز افضل، روزہ نماز سے کم تر، یہی مقصد ہے نا؟ خوب اس نے بھی یہی جواب دیا۔ امام صادق آل محمد جواب میں فرماتے ہیں اگر نماز افضل ہے تو یہ کیا وجہ ہے کہ 1 مہینے میں خواتین پر ایک موسم آتا ہے جس میں نہ وہ نماز کے لائق رہتی ہیں اور نہ ہے یا نہیں؟ ہر مہینے نوجوان عورتوں پر ایک وقت آتا ہے کہ جس میں وہ نہ نماز کے لائق ہوتی ہیں نہ روزے کے، نماز بھی اس وقت وہ نہیں پڑھ سکتی، روزہ بھی نہیں پڑھ سکتی، نہیں رکھ سکتی، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ نماز معاف، روزے کی قضا واجب۔ گل سمجھ نہیں پینے؟ شاید کسی نے پتہ نہ ہوگے، گھر والے کے 10 دن ہے کہ نماز معاف، یعنی وہ 3 سے لے کے 10 دن تک کا جو پیریڈ ہے جس میں وہ ماہانہ نجاست کا شکار ہوتی ہیں، ان میں خواتین پر جو نماز ہے وہ بھی نہیں پڑھتی، روزہ بھی نہیں رکھ سکتی، لیکن نماز کی قضا ان پر لازم بلکہ بالکل معاف ہے۔ جو زیادہ اہم ہے وہ معاف ہے، جو دوسرے نمبر پر ہے اس کی قضا ہونا کے چاہیے، الٹا ہونا چاہیے تھا نا۔ جو اہم تھا، جو فریضہ اہم تھا اس کی قضا واجب ہوتی اور جو دوسرے نمبر کا تھا وہ معاف ہوتا، اور میرے خیال میں ایسا ہوتا تو زیادہ سہل ہوتا یہ فیصلہ۔ روزہ رکھنا اوکھا یا نماز پڑھنی اوکھی؟ جی جڑے رکھیں دے ہو کہ سارے ہی رکھیں دے ہو بابا سے بلند صلوات۔ تو عزیزان من، اب اس سے امام صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سامنے یہ روشن کیا کہ تیری عقل کی بنیاد پر اگر احکام شریعت کے فیصلے ہوتے تو تیرا فیصلہ کیا ہوتا؟ روزے کی قضا واجب نہیں ہے اور نماز کی قضا
واجب ہے، لیکن حکم خدا کیا ہے؟ نماز کی قضا واجب نہیں ہے، وہ معاف ہے، اور روزے کی قضا اس خاتون پر واجب ہے۔ اب معلوم ہوا ادھر سے اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ نماز الصلاۃ عمود الدین ان قبلت قبل ما سواہا وردت رد ما سواہا، نماز دین کا ستون ہے، اگر قبول تو سارے اعمال قبول، اگر مسترد تو سارے اعمال مسترد۔ یہ بھی اپنے مقام پر درست ہے، لیکن یہ فیصلہ بھی اپنے مقام پر حکم الہی کا حصہ ہے کہ نماز معاف اور روزہ معاف۔ پس معلوم ہوا الہی احکام کی حکمتوں اور مصلحتوں کو سمجھنا یہ انسان تیرے بس کا مکمل روگ نہیں ہے، نہیں ہے تیرے بس کا مکمل لوگ۔ اور آج کی روشن دنیا ہمیشہ جو ذرا تھوڑا سا بی اے ایم اے ہو جاتا ہے، تھوڑا سا 4 لفظ پڑھ لیتا ہے، 2-4 کتابیں ادھر ادھر کی پڑھ لی، معمولی سا اسے شریعت کے احکام کا علم ہونے لگا، کچھ اس نے سمجھنا شروع کیا، عقل نے معمولی سا کام کرنا شروع کیا، تو فوراً شروع کر دیتے ہیں جی فلانا حکم انج کیوں ہے، فلانا حکم اونج کیوں ہے، انج کیوں ہے تو اونج کیوں ہے، یہ کیوں میں پڑ جاتے ہیں۔ اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ بھی یوسوس فی صدور الناس کا کرشمہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو اس کام میں لگا دیتا ہے کہ وہ احکام شریعت پہ کیوں کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر بہت ساری باتوں پہ اگر تو کیوں لگانے لگ جائے اور تو پھر یہ فیصلہ کرے جب تک کہ مجھے اس کیوں کا قابل اطمینان جواب نہیں ملے گا میں اس وقت تک عمل نہیں کروں گا، تو نتیجتاً تو سب کچھ چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا۔ تیرے سامنے سوال آئے گا کہ وضو میں منہ دھونا کیوں واجب ہے، سر دھونا کیوں واجب نہیں ہے، فقط بازو دھونا کیوں واجب ہے، پاؤں دھونا کیوں واجب نہیں ہے، مسح بغیر نئی طریقے ساتھ کرنا کیوں ناجائز ہے، 2 رکعتیں کیوں ہیں، ہر رکعت میں 1 رکوع اور 2 سجدے کیوں ہیں، کیوں سمجھیں گے؟ آپ میں سے کوئی ہے جو مجھے یہ جواب دے دے کہ ہر نماز کی رکعت میں 1 مرتبہ رکوع اور 2 مرتبہ سجدہ، وہ 1 کیوں ہے، وہ 2 کیوں ہے؟ اگر وہ 1 جو رکوع ہے اگر وہ بھول کر بھی 2 مرتبہ ہو جائے، ذرا دسیا ہے میں کو باطل کیا کیا اس شخص نے رکوع میں، کس کا تذکرہ کیا ہے؟ جی وہی کچھ پڑھا ہے نا جو پہلے رکوع میں پڑھا ہے، وہی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہی سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اور وہی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہی چیز دوسرے رکوع میں انجام دی، آپ سارے کہہ رہے ہیں نماز باطل، میں پہ آتا ہے تجھے بھی یاد پہ جی، تسبیح سے نماز باطل، تسبیح صغیر سے نماز باطل، تسبیح کبیر سے نماز باطل، صلوات سے نماز باطل۔ اس نے کسی شیطان کی تعریف نہیں کی، اس نے کوئی اور نہیں کی، وہی کچھ پڑھا ہے جو پہلے رکوع میں پڑھا ہے، پہلے میں بھی سبحان اللہ، دوسرے میں بھی سبحان اللہ، پہلے میں بھی سبحان ربی العظیم و بحمدہ، دوسرے میں بھی سبحان ربی العظیم و بحمدہ، پہلے میں بھی صلوات، دوسرے میں بھی صلوات۔ اگر یہی کچھ وہ پہلے رکوع میں اضافی پڑھ دیتا، یعنی اس نے 3 مرتبہ اگر سبحان اللہ پہلے رکوع میں پڑھا تھا، اسی کو 6 مرتبہ پڑھ دیتا، اگر اس نے 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ ہی پڑھا تھا، اس کو 2 مرتبہ پہلے ہی رکوع میں پڑھ دیتا، اگر وہ پہلے ہی رکوع میں 2 مرتبہ صلوات پڑھ دیتا، یہ خیال ہے نماز باطل ہوندی؟ لیکن اس نے 1 مرتبہ اپنی کمر کو سیدھا کیا، دوبارہ رکوع میں چلا گیا اور دوبارہ رکوع میں اس نے وہی چیز پڑھ ڈالی۔ اگر وہ پہلی میں پڑھتا تو تیری نماز کے ثواب میں اضافہ ہوتا، اگر دوسری میں پڑھتا ہے اور بھول کر تو تیری نماز باطل ہے۔ یہ کیوں؟ تیرے عقل کے پاس اس کا جواب کیا ہے؟ اور اگر کوئی جذباتی شخص ہو اور مجمع کو جذبات میں بھارنے والا ہو، فتوا لاؤ دے ہوتے جڑا کہندا صلوات نال نماز باطل ہے، میں تجھ سے پوچھتا ہوں تکبیرۃ الاحرام کیا ہے؟ اللہ کی تکبیر ہے یا نہیں؟ اللہ ہو، یہی ہے نا تکبیرۃ الاحرام۔ اگر کوئی بندہ تکبیرۃ الاحرام 2 مرتبہ کہہ دے، کیا خیال ہے؟ سارا اجماع یا اختلاف ہے؟ دوسری مرتبہ تکبیرۃ الاحرام کہنے والے کی نماز باطل۔ کہا اس نے کیا ہے؟ اللہ ہی کو اکبر کہا ہے یا کسی اور کو؟ اگر وہ 1 مرتبہ اللہ کو اکبر کہے تو نماز صحیح، دوسری مرتبہ بھول کے بھی کہے تو نماز
باطل معلوم ہوا. شریعت تیری محتاج نہیں, شریعت تجھے یہ حکم دیتی ہے سر جھکانا سیکھ, ماننا سیکھ, اطاعت کرنا سیکھ. اگر ایک مرتبہ کا حکم ہو تو ایک مرتبہ پہ رک جا, اگر دو مرتبہ کا حکم ہو تو دو مرتبہ پہ رک جا, اگر تین مرتبہ کا حکم ہو تو تین مرتبہ پہ رک جا, اگر ایک کہے تو دو نہ کر, دو کہے تو تین نہ کر, تین کہے تو چار نہ کر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. یہ کہاں کا طریقہ کار ہے؟ اب باقی تمام معاملات میں تو آپ کو جذبات نہیں آتے. صبح کی 2 رکعت کو اگر کوئی 4 رکعت پڑھ دے تو تو کہتا ہے کہ نماز باطل. اگر کوئی مغرب کی 3 رکعت نماز کو 2 رکعت پڑھ دے تو تو کہتا ہے نماز باطل. اگر 3 کو 4 پڑھ دے تو نماز. ویسے میرے خیال ہے 4 یاری ہو یا 5 تن پاک والے ہو جی, جو 5 تن پاک والا ہے وہ باواز بلند صلوات پڑھے. اور اے 5 تن پاک کو ماننے والے, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ تم نے آذان میں 4 مرتبہ اللہ اکبر پہ کیسے رضامندی دے دی ہے, تم نے زور عصر اور عشاء میں 4 رکعت پر کیسے رضامندی دے دی ہے, تم نے مغرب کی 3 رکعت پہ کیسے رضامندی دے دی ہے. بندے تینوں 3 مالٹے دے میں 5 پورے کر. ادھر سے تجھے 3 سے بھی پسند نہیں ہے, تجھے عدد 3 کا بھی پسند نہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ تو اپنی گاڑیوں کے نمبر بھی تلاش کرتا ہے تو 5, 12 یا 14. تو ٹیلی فون موبائل نمبر پر ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ 5, 12, 14 تجھے مل جائے. اگر وہ 3 مل جائے تو کہتا ہے میں 3 کو ماننے والا نہیں. اگر 4 مل جائے تو کہتا ہے میں 4 یاری رہی. تو وہاں 5, 12, 14 والا ہے. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی نماز کی رکعتوں میں تجھے کیا ہو گیا ہے. 1400 سال سے سارے مسلمان رکے ہوئے ہیں کہ یا 2 ہے یا 3 ہے یا 4 ہے. کیا خیال ہے ہم سارے مسلمان اکٹھے ہو کر اگر یہ فیصلہ کریں آج کے بعد ہر 4 رکعتی نماز بھی 5 رکعتی پڑھی جائے گی اور 3 رکعتی نماز بھی 5 رکعتی پڑھی جائے گی, کیا خیال ہے یار؟ کھجتا اپنے آپ حق کی دیوی ہے, کیوں سر ہلا رہے ہو؟ اس لیے کہ یہ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم ہمیں یہ سکھاتا ہے اطاعت سیکھ, اپنی مرضی داخل نہ کر. تجھے اپنی مرضی اور وہ بھی عبادات میں اس کے داخل کرنے کی کیسے اجازت مل سکتی ہے؟ عبادت وہ ہے جو عبد کی خواہش کے مطابق نہ ہو, معبود کی منشا کے مطابق ہو. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا الہی. جوہر عبادت یہی ہے, روح عبادت یہی ہے, مغز عبادت یہی ہے کہ تو اپنے آپ کو پابند کر اس بات کا کہ میں ایسے ہی کروں گا جیسے میرے معبود کا حکم ہو. محبوب کے حکم سے ایک بال کے سر برابر بھی ہٹ کر اپنی خواہش پہ عمل کرے گا, تیرا سب کچھ بیڑا غرق ہو جائے گا. کتنی اچھی ہے وہ نماز ظاہراً جو ماہ رمضان میں رات کے اوقات میں بیت اللہ میں کئی لاکھ لوگ اکٹھے ہو کر پڑھتے ہیں اور اس میں ختم قرآن ہوتا ہے. گل سمجھ آئی نہیں؟ اس نماز نہ جان دے جی, کہاں پڑھی جا رہی ہے؟ بیت اللہ میں. کتنے لاکھ اکٹھے ہوئے ہیں؟ 25 لاکھ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور پڑھانے والا کتنی خوبصورت آواز میں قرآن پڑھتا ہے, ہوئے ختم قرآن ہو بھی کھڑ کے وچ نماز دے سامنے کعبے دے. کیڑی سونی عبادت ہے. پسند کر لیا, 1400 سال گزر گئے, ایک شخص کی پسند کو اربوں لوگوں نے اس پہ عمل کیا. ماہ
رمضان پڑھ رہے ہیں تو اس نے کہا کیوں نہ جماعت ہی بن جائے. شروع ہو گئی جماعت. اور ایسی پسند آئی لوگوں کو کہ زمانہ امیر المومنین میں علی حیدر کرار نے اس کو بند کرنا چاہا تو لوگ کہنے لگے وہ ہائے تیری سمت گئی. اور آج تک وہ سنت پہ عمل کر رہے ہیں اس کی، لیکن تجھے پسند نہیں ہے. حالانکہ وہ نماز ہے، بیت اللہ کے سامنے ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، جماعت ہے، لوگ بڑے خوبصورت انداز سے پتہ نہیں کتنے لاکھوں روپے کا خرچہ کر کے، کتنے لاکھوں کا سفر کر کے اس عظیم ترین خوبصورت عبادت کو انجام دینے کے لیے جاتے ہیں. تو پسند نہیں کرتا، بنیاد کیا ہے؟ تو یوں نہیں کہہ سکتا کہ نماز سونی نہیں، چنگی نہیں، فلان نہیں، ڈھنگان نہیں. اس کے حسن ظاہری میں تو کوئی نقص نہیں نکال سکتا. اگر اس میں نقص ہے تو فقط یہی کہ وہ معبود کی منشا کے مطابق نہیں، لوگوں کی خواہشات کے مطابق ہے. یا علی جوہر گفتگو یہ ہے کہ عبادت کی روح ہے معبود کی مرضی پہ عمل کرنا. اب رہا یہ کہ معبود میرے سامنے آتا نہیں، میں معبود کے پاس جا ادی گل کے میں سنا اس کے احکام تک کیسے پہنچوں؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ تجھے سامنے آنے اور بات کرنے اور سننے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے اپنے ایسے ترجمان معصوم بنا دیے ہیں، ان کو دیکھتا جا، میری مرضی کا علم حاصل کرتا جا. اس لیے کہ میں نے محمد مصطفیٰ کو ایسا بنا دیا ہے کہ اس کی مرضی اب میری مرضی ہے. جو وہ کہہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں تیرے لیے وہی میرا دین ہے. اور اگر تو یہ سوچنا چاہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کے بعد کیا ہوگا تو پھر جواب یہ ہے کہ کیوں فرمایا تھا القرآن مع علی وعلی مع القرآن الحق مع علی علی مع الحق انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. گویا بتا دیا کہ جیسے ہم پاک ہیں، جیسے میں محمد مصطفیٰ پاک ہوں، ایسے ہی میری یہ آل طاہرہ اور یہ اہل بیت بھی طاہر و مطہر ہے، ان کی مرضی بھی. اور یہ کبھی اپنی خواہشات پہ عمل انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم. لوگ اس طہارت کو کسی اور معنی سے سوچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس طہارت کو تو طہارت ظاہری ان جسمانی کے حوالے سے مت ڈھونڈنا ہے تو طہارت معنوی کے حوالے سے ڈھونڈ. اور تجھے قرآن یہ نص سے صریح کہہ رہا ہے، نہیں سوچ بھی علی کے ذہن میں آتی مگر وہی جو تیرے رب کو پسند ہوتی ہے. اور اہل بیت طاہروں ہر قسم کی خواہشات نفسانیہ کو دین بنا کر پیش نہیں کرتے، بلکہ انہوں نے تو اپنا سب کچھ قربان کیا ہے تیرے دین کو محفوظ رکھنے کے لیے، اور اس میں ہر قسم کی لوگوں کی مرضیوں کو داخل کرنے کے لیے. بلکہ اگر سچ پوچھ تو یزیدیت نام ہے اپنی خواہشات کے مطابق دین کو بدلنے کا، حسینیت نام ہے خواہشات کو روند کر اللہ کی عبادت کو خالص رکھنے کا. اور اگر معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی تجھے سوال ہو کہ مجھے کیسے پتہ چلے کہ ان کی مرضی کیا، ان کا ارشاد کیا، ان کا فرمان کیا، ان کی سیرت کیا، تو یہ بھی ایسا تو نہیں ہے لوگوں کے ہاں قیاس چلتے ہیں. تجھے تو اللہ نے ایسا پاکیزہ نظام دیا ہے کہ امام کے لیے میرے الفاظ میں غائب ہونا جائز ہی نہ تھا جب تک کہ وہ اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے اپنے دین کا معتمد اور معتبر نظام نہ دیتے.
کیونکہ اصل مقصد تو دین کی حفاظت ہے اور اصل مقصد تو دین کو امانت کے ساتھ پہنچانا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج غیبت کے وقت سے لے کر سن 255 اور 60 ہجری سے لے کر سن 1428 ہجری تک ہم ہمیشہ حکومتوں کے مخالف رہے, سرکاروں سے برسر پیکار جنگ رہے, ہم زندانوں میں رہے, ہم ہزارہ مصائب و آلام سے گزرتے رہے اور لڑتے رہے ان دشمنوں نے آل محمد کی حکومتوں کے ساتھ. لیکن اگر یہ اتنی صدیوں میں دین محفوظ ہو کر تجھ تک پہنچا ہے تو کوئی ایسی امین ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے تجھ تک آل محمد کے مکتب کو امانت کے ساتھ پہنچایا ہے. آج تیرے ممبر پر اگر کوئی چڑھا ہے اور لے کے شیخ صدوق علیہ رحمہ اور شیخ مفید علیہ رحمت ہے اور سید مرتضیٰ سے لے کے علامہ محلی اور علامہ ملسی تک اور امام خمینی سے لے کر آیت اللہ خوئی تک اور موجودہ مراجع تک اگر وہ زبان درازی کرے تو سمجھ لے یہ کوئی شیطان ہے جو تیرے دین کو نقصان پہنچانے کے لیے آیا ہے. سب سے اہم چیز شریعت کے احکام کا تحفظ ہے, اس لیے کہ اس میں تو ہماری عقل کو بھی راستہ نہیں ہے, ہم اس میں خود سے کچھ بناوٹ داخل, حتیٰ کہ قرآن مجید بھی اگر موجود ہے تو وہاں بھی معصوم فرما گئے کہ من فسر القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار, جو میرے قرآن کی اپنی خواہش کے مطابق تفسیر کرے گا وہ اپنی سیٹ جہنم میں ریزرو کرا لے, اور جس کی سیٹ جہنم میں ریزرو ہو چکی ہو وہ علی ولی کے سامنے جا کے کھڑا ہو جائے کہ ہم تو تیرے ہیں جہنم کے لیے اور بتیرے ہیں, تو علی اس کو جنت نہیں دیں گے, جہنم کی سیٹ ہی دیں گے کہ اس نے ریزرو ہی اپنی سیٹ مولا کے فرمان کے مطابق وہاں کر لیے. اور سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ آج تفسیر قرآن ممبر حسینی پر پھر رائے, اور ہمارے عوام بیچارے ہو گئے. میں آپ سے اپیل کروں گا کہ اس معاملے میں خصوصی توجہ دیجیے کہ بہت سارے مقررین نے, بہت سارے اہل سنن نے اپنی گفتگو کو اتنا پست کیا اور اپنے طرز استدلال کو اتنا کمزور کیا کہ نتیجتاً سامعین کی سطح فکری پست ہوئی, اتنی پست ہوئی کہ اب وہ اتنے بچپن کے دور میں چلے گئے کہ جیسے بچوں کو نانی سناتی ہے کہانی, اے دسو جڑی نانی بچوں کو کہانی سنیں دی وہ سچ ہونا یا جھوٹ ہونا, بچوں کو کی پتہ لگتا, بچے اسے کیا سمجھتے ہیں سچ, کیوں ہوتا تو جھوٹ ہے وہ کیوں سچ سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی سطح فکری پست ہوتی ہے اور وہ اتنے بچپن میں ہوتے ہیں کہ سچ اور جھوٹ کا امتیاز ختم کر بیٹھتے ہیں. تیرے سخنوروں نے صورتحال یہ بنا رکھی ہے کہ سچ اور جھوٹ کو اتنا ملایا ہے اور تیری سوچ اور فکر کی سطح کو اتنا پست کیا ہے اور حق اور باطل کے امتیاز کی حیثیت کو اتنا کمزور کیا ہے کہ اب وہ جتنا تیرے سامنے نانیاں بن کے کہانیاں سناتی ہیں, سچ اور جھوٹ کی تمیز نہیں ہوتی, حق اور باطل کی تمیز نہیں ہوتی, اور نتیجہ یہ ہے کہ ان سے جو مرضی ہے کہلوایا جاتا ہے. اس لیے بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ فقط اہل منبر پر بھروسہ نہ کرو بلکہ تم بھی میدان میں نکلو, تم بھی لوگوں کی سطح فکری کو بلند کرو, لوگوں کے ساتھ بیٹھو, امر بالمعروف کرو, نہی عن المنکر کرو, دعوت الی الخیر کرو, سچ کو سچ کہو, حق کو حق کہو. اس لیے کہ یہ نہیں ہے کہ فقط تم یہ کہو کہ جلسے ہوں گے اور ممبر ہوں گے اور چند علماء ہوں گے اور وہ جگہ جگہ پہنچے ہوں گے اور سارے معاملات کو اس طرح وہ خود سلجھائیں گے, اسی تو بیٹھے ہیں تماشا دیکھنے واسطے. نہیں, ہر ایک پر فرض ہے کہ وہ دین کی حفاظت کے لیے اپنی پوری طاقت کو استعمال کرے.
جہاں تک آپ کی زبان استعمال ہو سکتی ہے زبان استعمال کیجئے، جہاں آپ کا قلم استعمال ہو سکتا ہے قلم استعمال کیجئے، جہاں آپ کا اثر رسوخ استعمال ہو سکتا ہے وہ کیجئے۔ اپنی اولاد کو اپنی گرفت سے مت نکلنے دیجئے، اپنی ازواج کے معاملات کو درست رکھیے، اپنے خاندان کے اوپر اپنے حق کو روشن کیجئے، اور یاد رکھیے تمہیں بھی ابو ذر بننے کی ضرورت ہے، تمہیں بھی سلمان بننے کی ضرورت ہے، تمہیں بھی کمیل ابن زیاد بننے کی ضرورت ہے، تمہیں بھی میثم تمار بننے کی ضرورت ہے۔ میں آج بھی ایک مقام پر ذکر کر رہا تھا، بات ختم کرتا ہوں کہ وقت ختم ہوا۔ حضرت ابو ذر غفاری اگر پیسے کمانا چاہتے تو تھوڑی سی اپنی پالیسی تبدیل کرتے، خزانوں کے دروازے کھل جاتے، سونے کے انبار حضرت ابو ذر کی قدموں میں گرتے۔ کیا ہوتا؟ تھوڑی سی معمولی جی نرمی۔ لیکن ابو ذر وہ ہے کہ جو بغیر کفن کے موت کے منہ میں جانا برداشت کر لیتا ہے، لیکن کسی حکمران کے حق میں معمولی سی پالیسی میں تبدیلی کرنا گوارا نہیں کرتا۔ اور یہی وجہ ہے چونکہ وہ ڈٹا ہوا ہے علی ولی کے فرمان پر، تو جب لوگ حکم دیتے ہیں کہ کوئی ابو ذر کو الوداع کرنے کا حق نہیں رکھتا اور ربضہ بھیجا جا رہا ہے اہل و عیال سمیت، اور کوئی نہ آئے اور ابو ذر کا استقبال کرے یا الوداع کرے، تو آپ نہج البلاغہ اٹھائیے اور دیکھیے کہ علی بمائے حسنین اور اپنے اصحاب خاص کے ابو ذر کا استقبال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ابو ذر کو الوداع کہتے ہوئے نظر آئے۔ اور میری لاکھوں جان قربان اس پر کہ جس کے سامنے وہ زہرا کھڑی ہوتی تھی، جس زہرا کے سامنے رحمت للعالمین کھڑے ہوتے تھے۔ بات سمجھی آپ نے؟ کیا زہرا کے استقبال کے لیے سید الانبیاء کھڑے ہوتے تھے یا نہیں؟ اور جب علی گھر آتے ہوں گے تو زہرا اپنے علی کے استقبال کے لیے کھڑی ہوتی ہوگی یا نہیں؟ اور آج علی بمائے حسنین کے کس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں؟ اور کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ کیوں اتنی بڑی عظمت ابو ذر کو دے رہے ہیں؟ ثابت ہو رہا ہے کہ ابو ذر دنیا کا بندہ نہیں، شریعت کو توڑ مروڑ کرنے کو برداشت نہیں کرتا، لوگوں کی خواہشات کو شریعت بنا کر دیکھنا برداشت نہیں کرتا، بلکہ وہ ربضہ کے صحرا میں غریب ہو کے فوت ہونا برداشت کر لیتا ہے، لیکن اس امر کو برداشت نہیں کرتا کہ میری سیرت میں یہ بات لکھی جائے کہ حکمرانوں سے ڈر کر اس نے شریعت کے سامنے کوئی تھوڑی سی ترمیم کو برداشت کر لیا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایسے ہی ہستیوں کی قربانیوں نے دین ہم تک پہنچایا ہے۔ اور جب دین پہ وقت آتا ہے تو پھر فقط مرد نہیں، خواتین پر بھی کردار واجب ہو جاتا ہے۔ اور میں کتنا خراج عقیدت پیش کروں ان بندھے ہوئے ہاتھوں کو، میں کیسے شکریہ ادا کروں ان محسن زہرا جائیوں کا، میں کیسے کہوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہے، کہنے پہ مجبوری ہے میری۔ اے میرے مولا حسین، یقیناً آپ کے اور آپ کے شہداء کے بے گناہ لہو نے دین کی حفاظت کی ہے کہ لم یستقم دین، اگر دین محمد الا بقتلی فیا سیوف خذینی، آؤ تلواروں میرے بدن کے ٹکڑے کر ڈالو اگر میرے جد کا دین میری شہادت کے بغیر نہیں بچتا۔ لیکن میں پوچھتا ہوں، اے زہرا جائے، آخر کربلا میں زہرا جائیوں کو کیوں لے گئے تھے؟ کیا وجہ تھی کہ دختران زہرا کو لے چلے؟ کیا وجہ تھی کہ بناتے پیغمبر کو لے چلے؟ کیا وجہ تھی کہ اپنے پردادار خاندان کی ان بیویوں کو لے چلے جن میں کوئی بیوی ایسی ہے کہ جو مدینے سے جب چلی ہے تو تازہ تازہ اس کی گود میں علی اصغر جیسا پھول کھلا ہے، اور وہ لے چلے ہیں ان کو، اور آج وہ کھڑی ہے میدان کربلا میں، اور منظر یہ ہے علی اصغر تڑپ گیا ہے، ننھی سی قبر میں سو گیا ہے، اور اس کا تاج بھی میدان کربلا میں ٹکڑے ہوا پڑا ہے، اور وہ کھڑی ہے اور کہہ رہی ہے، او میرے سرتاج حسین، میں نے تجھے دھوپ پہ پڑا ہوا دیکھا ہے اور میں تجھے پیاسا شہادت دے شہید ہوتا دیکھ کے جا رہی ہوں، میرا دل نہ چاہے گا کہ میں اس طرح حرام کی زندگی گزاروں۔ میں پوچھتا ہوں
آقا، اے میرے مولا حسین، کائنات کی سب سے مقدس ترین بیویوں کو کیوں لے گئے؟ کیا آپ کو علم نہ تھا کہ شام غریبہ میں کیا ہو جائے گا؟ کیا آپ کو علم نہ تھا کہ کوفہ کے بازار میں کیا کیا جائے گا؟ کیا آپ کے علم میں نہ تھا ایک وقت ایسا آئے گا کہ یزید جیسا کائنات کا کمینہ ترین شخص اپنی فرعونیت میں ڈوبا ہوا، شراب کے نشے میں مست، سونے اور ریشم کو پہنے ہوئے، حسین کے کٹے ہوئے سر کو اپنے سامنے رکھے ہوئے اپنی ترنگ میں بیٹھا ہوگا، اور سامنے کھڑی ہوگی زہرا جائیہ رسیوں میں بندھی ہوئی، اور وہ ملول یہ جب سنے گا کہ کوئی اٹھتا ہے اور کہتا ہے ایک دختر کی طرف اشارہ کر کے، حبلی ہذہ الجاریہ، اے یزید یہ بچی مجھے کنیز بنانے کے لیے دے دو، یہ دختر مجھے دے دو، ہائے ہائے میں کیسے منظر نہ ذکر کر سکتا ہوں، تڑپ جائے انسان، مر جائے انسان، ان مصائب کو ذکر کرے تو کیسے کرے، لیکن اے زہرا جائیو تم نے یہ ساری خدمت کس چیز کی انجام دی؟ تو واحد جواب یہی ہے، اگر بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ کوفہ و شام کے بازاروں میں وہ خطبے نہ پڑھتی، اگر وہ باغی بنانے والی سازش کو اس کا پردہ چاک نہ کرتی، تو آج یزیدیت چھا چکی ہوتی اور حسینیت کا کوئی نام نہ ہوتا، شریعت کو بدل دیا ہوتا، احکام حلال حرام ہو چکے ہوتے، حرام حلال ہو چکا ہوتا، یزیت کا نام اسلام رکھا جا چکا ہوتا۔ یہ دختران زہرا ہیں، یہ اسیران آل محمد ہیں، جنہوں نے اپنے سب صدمے برداشت کیے۔ ہے کوئی بہن جس کے سامنے بھائی کا کٹا ہوا سر کبھی نیزے پر ہو، کبھی ابن زیاد یا یزید کے نچلے تخت پہ پڑا ہوا ہو اور وہ رسیوں میں بندھی ہوئی کھڑی ہوئی ہو اور اس کو وہ دھمکائے جس کا نام یزید ہے، اور وہ جواب میں پورے رعب کے ساتھ کہے یا یزید کت قیدک مناسب جوہدک وساسائیت، یزید جو مکاریاں کر سکتا ہے کر لے، جو ظلم ڈھا سکتا ہے ڈھا لے، جتنا ستم تیرے بس میں ہے کر لے، واللہ میں اپنے اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں۔ کون کہہ رہی ہے؟ جو رسیوں میں بندھی ہوئی ہے۔ کون کہہ رہی ہے؟ جو دربار میں کھڑی ہوئی ہے۔ کون کہہ رہی ہے؟ جو کربلا سے گزر کے آئی ہے۔ کون کہہ رہی ہے؟ جو کربلا سے لے کے شام کے صدمے سے کے آئی ہوئی ہے اور جس کا کچھ نہیں چھوڑا گیا۔ اللہ جانے کتنی ہمت والی ہے شیر خدا کی شیر خدا بیٹی کہ کہہ رہی ہے جو کر سکتا ہے کر لے۔ اللہ کی قسم تو دو منحوس منصوبے سامنے رکھتا ہے، میرے نانے کے دین کو مٹانا اور ہم آل محمد کے ذکر کو دبانا، لیکن واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، نہ ہمارے ذکر کو محو کر سکو گے اور نہ ہمارے دین کو مٹا سکو گے۔ اے رونے والوں بتاؤ، آیا اس قیدی بی بی کی قسم پوری ہو گئی ہے نا؟ اس زہرا جائی کی قسم پوری ہو گئی یا نہ ہو گئی؟ اور اگر ہو گئی تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس میں کسی قسم کی تبدیلی کو قبول نہ کریں، ہم اس میں کسی قسم کی ترمیم کی اجازت نہ دیں، اور اپنے مراجع اعظام کے ساتھ اپنے آپ کو متمسک رکھیں اور ان سے دین پوچھیں، ان سے شریعت پوچھیں، ان سے احکام پوچھیں، جو وہ فرمائیں ہم اس پہ عمل کریں، اس لیے کہ زمانہ غیبت میں دین کو بتانے والے اور دین کی حقیقت کو روشناسی کرانے والے سوائے مراجع اعظام کے کہ جن کے بارے میں امام نے فرمایا کہ من کان من الفقہاء سائلا لنفسه حافظا لدینہ مخالفا لہوا مطیعا لامر مولا فللعوام من یقلدوا، لوگ تقلید کی مخالفت کریں گے، لوگ اجتہاد کی مخالفت کریں گے، لوگ مرجعیت اور مرکزیت کو توڑنے کے لیے سازش کریں گے، لیکن صحیح حسینی وہ ہے اور سچا شیعہ وہ ہے کہ جو اس مرکز سے مربوط رہے گا اور مراجع اعظام کے ساتھ متمسک ہو کر اپنے دین پر عمل کرے گا۔ یہ جذباتیت کبھی کامیاب نہیں ہوگی، ایک مرتبہ نہیں ہزاروں مرتبہ ہم نے اس مسئلے کو جو تشہد میں شاعت ولایت کا ہے ابھرتے ہوئے بھی دیکھا ہے اور نیچے جاتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ بڑے بڑے ایجنٹ آئے اور انہیں ملک کے اندر شیعہ قوم کو تقسیم کرنے کی سازش کی، اور آج یہ سازش ذرا زیادہ طاقت کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، لیکن ہم سب کا فریضہ ہے کہ اس سازش کے مقابلے میں ڈٹ جائیں اور کوشش کریں کہ کربلاؤں سے گزر سکتے ہیں لیکن کبھی دین کے خلاف سازش کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔